الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عیسیاں چلنے لگیں اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کی اس نشست میں فکر آخرت پر آج ہماری یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے لیے پیدا کیا، دنیا کو بنایا انسان کے لیے بنایا، زمین و آسمان کو بنایا انسان کے لیے بنایا، دنیا اور دنیا و ما فیہا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو بنایا انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو آخرت میں اس سے حساب ہونا ہے۔ آخرت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آخرت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب آخرت کے بارے میں سوال ہوگا، آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، حفاظت کے لیے اس دنیا ہی میں رہ کر تیاری کرنی ہے، تو اسی پر ہمارا اور آپ کا اس جمعرات کو یہ بیٹھنا ہو رہا ہے، اور اس مضمون پر، اس موضوع پر ہماری آج تیسری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اب یہ نارمل اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کو تمہارے اموال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے، عام ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کو تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ ذکر اللہ اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے غفلت میں پڑھ کر ہم کو ڈرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر اصل ہے، اور مال اولاد زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، چار جگہ نہیں، بلکہ سینکڑوں جگہ کلام پاک میں دنیا وما فیہا کو لچر کہا ہے، کمزور کہا ہے، دنیا کو، اس کی زینت کو، اس کے رنگ و روپ کو بودا اور کمزور کہا ہے، اور آخرت پر فوکس رکھنے کی ترغیب دی ہے، آخرت پر فوکس رکھنے پر زور دیا ہے۔ پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جان لیجئے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لہو ہے، لعب ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو کو مقدم کیا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعب کو مقدم کیا۔ تو یہ اس طرح کی جو آیت ہے، اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو انسان کے لیے بتایا گیا ہے وہ اس کا مال اور اس کی اولاد۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی وہ دونوں چیزیں ہیں کہ جن کے نشے میں انسان بڑے سے بڑے گناہ کر جاتا ہے، اور جن کی طاقت کے نشے میں بڑے سے بڑا بول جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ مال اور اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات عند ربک هو خیر ثوابا وخیر عقبا، آخرت کے اعتبار سے نیک اعمال ہی سب کچھ ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں فرمایا یوم لا ينفعهم المال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جگہ پر ایک ہی جگہ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آخرت سے غفلت میں تمہیں ڈالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تمہاری غربت نہیں، تمہارا حسین ہونا نہیں، تمہارا جمیل ہونا نہیں، تمہارا صحت مند ہونا نہیں، بلکہ تمہارا مالدار ہونا اور تمہارے فیملی کا خوشحال ہونا ہے۔ اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا، ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اولاد دی تھی، اور اولاد بھی ایسی جو پاس میں رہتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ سے نعمت ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا اولاد کے نشے میں یا مال کے نشے میں، فَأُولَٰئِكَ ہُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان اٹھانے والے اس لیے ہیں کہ آخرت جو دائمی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی فکر نہ کر کے ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف رغبت نہ کرتے ہوئے ہم دنیا میں مشغول ہیں، اور اس کے لیے کچھ ذخیرہ کرنے کے بجائے ہم دنیا کے ذخیرہ اکٹھا کرنے میں مشغول ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم، کہ غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اتنا مال اب وہ کتنا بھی ہو، اتنی اولاد اب وہ کتنی بھی ہو، جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا مال مراد ہے کہ جس کے نشے میں انسان حد سے گزر جاتا ہے، ایسی اولاد مراد ہے کہ جس کی فخر بڑائی پر اتر آتا ہے، بڑے بڑے بول بولنے لگتا ہے، اس طرح کا تفاخر مراد ہے۔ ورنہ تو بسا اوقات اولاد کو وقت دینا، ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا، یہ ایک مستقل الگ باب ہے، اس کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ یہ حقوق العباد کے تعلق میں آ جاتا ہے، اس پر خود مستقل بات ہوئی ہے، یہ واجب ہے، تو اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولاد کو آپ وقت دے رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں میں مشغول ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی قباحت بیان کی تو اس صورت میں بیان کی جب یہ چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، کہ ایسی مال اور ایسی اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تم کو غافل کر دے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تیسرے نمبر پر پہلے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اگر انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز کا زور پڑتا ہے تو وہ جمع کیے ہوئے اکٹھا کیے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں پڑتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ اگر کسی کو دے دیا تو اتنے کم ہو جائیں گے، کسی کو دے دیا تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے، زکوٰۃ کے، کہیں نماز کے بعد، کہیں زکوٰۃ کے بعد، کہیں حج کے بعد، کہیں صلاۃ کے بعد انفقوا مما رزقناکم، کہیں فرمایا کہ خرچ کرو اس پاکیزہ مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، کہیں پر فرمایا کہ خرچ کرو چپکے چپکے اعلانیہ طور پر، کہیں پر فرمایا کہ خرچ کرو ان نعمتوں میں سے جن میں تم کھیل رہے ہو، جن میں تم مست مگن ہو، کہیں پر فرمایا کہ ان نعمتوں کو خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بغیر محنت کے دی۔ اور اسی مضمون کو آقا انعامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیثوں میں ذکر کیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی رہتے ہوئے، صحت مندی رہتے ہوئے ہر اس چیز کا راستہ بتا دیا
جو اس انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور ہر اس چیز سے روک دیا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، انداز بیاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کیجئے جو ہم نے آپ کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، جب روح پرواز کرنے لگے، پھر تم کو ندامت ہو کہ کاش میں خرچ کر دیتا، پھر تم کو ندامت ہو کہ جو مال میں نے اکٹھا کیا تھا اس میں حصے تقسیم ہوں گے، پھر تم کو افسوس ہو کہ کاش میں فلاں آدمی کی ضرورت میں اس کو خرچ کرتا، پھر تم کو افسوس ہو کہ کاش میں اپنے غریب نادر جو کمزور رہ گیا مال اور اولاد میں یا مال و دولت میں اپنے اس بھائی کی مدد کرتا، کہیں پھر ایسا نہ ہو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو پھر تم یہ تمنا کرنے لگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے لگو کہ باری تعالیٰ مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہیں دے دی۔ فَأَصْتَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تو صدقہ کرتا، میں تو خیرات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، فکس قانون ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرها ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ وہ اس سے پیچھے۔ تو یہی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اسی کو غنیمت جانتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کا اکٹھا کرنا چاہیے کہ جب یہاں تنگ دستی کی یا خوشحالی کی یا فراوانی کی، جس طرح کی بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہو کر بارگاہ الہی کے سامنے کھلے گی، اس وقت ہمارے پاس ثواب کا، اخلاص کا، اعمال کا، اچھے اچھے کاموں کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کا ساتھ دینے کا، چپکے سے صدقہ کرنے کا، سامنے صدقہ کرنے کا، حج کا، ان سب کا ایک ڈھیر ہمارے سامنے موجود ہو اور وہ آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر بار بار بندوں کو متنبع نہ بھی کرتا، اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کے لیے انبیاء کو نہ بھی بھیجتا، تب بھی اس امت کے ہر فرد پر یہ لازم تھا، یہ فرض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کے اس کی توحید کا اقرار کیا جاتا، اس کو ایک مانا جاتا، لیکن قربان جائے اس ذات پر جو ہر قدم پر، ہر منٹ اور ہر لمحہ امت کو رہ راست پر لانے کی فکر میں ہے۔ اپنے نبی کو بھیجا اور پھر نبی کو بھیج کر ایسا نہیں کہ کام ختم کر دیا، اس کو ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی کام آنے کے ہر احکام بیان فرمائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی موت کو ٹال نہیں سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا کہ اگر یہ درخواست کر رہا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہا ہے تو چلیے اس کو 1-2 سال کی اور مہلت دے دی جائے، نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کسی بھی انسان کو یہ موقع نہیں دیتا کہ جب اس کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں، جب اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کا وقت اس کے سامنے آ جائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اور مہلت دیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے باخبر ہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ آپ کو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، امید بھی رکھنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، موت کا وقت قریب ہے، پسلیوں سے خون بہہ رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا ایک گلاس پیش کیا گیا۔ جیسے ہی آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پیا تو پسلیوں سے وہ نکل کر باہر آنے لگا، خنجر اتنا گہرا لگا ہوا تھا کہ وہ پسلیوں سے دودھ نکل کر باہر آنے لگا۔ پاس میں بیٹھنے والے عقل مند لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین اب آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کچھ وصیت فرما دیجئے، آپ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا،
اے عبداللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حذیفہ ابن الیمان کو بلاؤ۔ حذیفہ ابن الیمان کو بلایا گیا۔ یہ حذیفہ ابن الیمان وہ صحابی ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ تیار کر کے دے رکھی تھی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق اور یہ منافق ہے۔ منافقوں کی لسٹ تیار کر کے دے رکھی تھی۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے دوسرے نمبر پر تو وہ حضرت عمر ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، آپ کو اللہ کا واسطہ، فی الحال میری زندگی کا مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینی ہی ہے، لیکن میری آخرت کا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو لسٹ آپ کو تیار کر کے دے رکھی تھی اس میں عمر کا نام تو نہیں تھا؟ خلیفہ ثانی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دیکھیے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے، امیر المؤمنین، اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت نہیں دی، ایسا ظلم مت کیجئے میری جان پر، میں اس کو لیک نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ، میں سب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اور مٹی پر اپنا سر رگڑتے تھے، مٹی پر اپنا چہرہ رگڑتے جاتے اور پوچھتے جاتے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المؤمنین، کیوں ہم کو رلا رہے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ کتنی مرتبہ لوگوں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نکلا، ابو بکر اور عمر نکلے، میں گیا، ابو بکر اور عمر گئے، میں نے کھایا، ابو بکر اور عمر نے کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زندگی میں ہر وقت 2 ہی انسانوں کا نام رہتا تھا، تو آپ منافق ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور اجازت لے کے آؤ کہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں کیا مجھے جگہ مل سکتی ہے تدفین کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر عمر کی بات ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی، ورنہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دینے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تدفین کی اجازت ملنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا دھیان رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے میں دھیان رکھنا حذیفہ ابن الیمان شرکت کرتے ہیں یا نہیں، وہ شریک ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں کی لسٹ ان کو تیار کر کے دے رکھی تھی، جن منافقوں کے بارے میں ان کو بتا رکھا تھا، وہ ان کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دھیان رکھنا کہ حذیفہ ابن الیمان میرے جنازے میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں، اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو مجھے میرے دوست صدیق کے پاس اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایسے منافق کی وہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر تھا آخرت میں، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر تھا آخرت کو لے کر، اور یہی فاروق اعظم ہیں۔ امید کی بھی کرن دیکھیے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اتنی ہے کہ اگر روز محشر اعلان کر کے کہا جانے لگے کہ تمام کی گرفت ہو گئی، سب کو پکڑ لیا گیا، کوئی نہیں بچے گا، آج صرف ایک آدمی بچے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، اسی کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے ڈرتے ہوئے، ڈریے بھی، اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر روز محشر یہ کہا جانے لگے کہ تمام کی مغفرت کر دی گئی، آج مجھے کسی سے کوئی شکوہ گلا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عام اعلان فرماتے ہیں اور پھر کہہ دیں لیکن ایک بندہ ہے جس کو میں بخشنے والا نہیں ہوں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں ہوں۔ تو یہ تھا ڈر، اور یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید
کہ خلیفہ ثانی ہونے کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے بعد خاکساری کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جان ٹھیک ہے، آپ کی تمام نصیحتیں میں نے سن لی ہیں اور میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھوں گا۔ اور پھر مٹی سے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے لگے، کہنے لگے بیٹے مٹی سے مجھے کیوں جدا کرنا چاہتے ہو؟ کتنی دیر اپنے زانوں پر میرا سر رکھو گے اور کتنی دیر اس کو عزیز رکھو گے؟ یہ تو مٹی ہی سے پیدا ہوا تھا، اس کو تو مٹی ہی میں ملنا ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مرتبہ کون اس سے ناواقف ہے؟ لیکن ڈر کا یہ عالم تھا اور امید کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دنیاوی زندگی، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مال و دولت بالکل بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی، چاہ کر بھی نہیں کر سکی۔ خطبے پر جا رہے، پیچھے سے لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے قمیض کا جو پچھلے والا حصہ ہے اس پر 5 بند لگے ہوئے ہیں، 5 جگہ سے وہ سلا ہوا ہے، یہ اور وقت کے امیر المؤمنین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ دنیاوی زندگی انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ان کی فوراً سمجھ میں آ گیا تھا، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ سمجھ میں آ گیا تھا، اور ان کو آخرت کا خسارہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر دنیاوی زندگی میں مشغول ہوئے، یہاں کی رنگ و زینت کو، زیب و زینت کو قبول کر لیا اور اس کو گلے لگا لیا اور اس میں منہمک ہو گئے تو آخرت کا خسارہ ہوگا، اور آخرت کا خسارہ یقیناً بڑی چیز ہے۔ آج جس مال و دولت کے پیچھے انسان پوری زندگی گنوا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ نہیں بلکہ 2 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں فرش سے عرش پر اور عرش سے فرش پر انسان کو کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اب لیبیا میں دیکھ لیجئے قریب کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شاندار شاندار عمارتوں کو ایک جھٹکے میں ایسے زمین سے ملا دیا جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں؟ ابھی پیچھے برسات کا واقعہ ہے ہمارے علاقے کا، گاڑی میں پورا پریوار مل کے، اولاد اور سب بیٹے کار کا سفر کر رہے تھے اور بالکل تھوڑا سا پانی تھا، 1 فٹ سے بھی کم، اور کیا بہانہ ہوا کہ گاڑی پھسلی اور یہ پتہ نہیں کہ سب کے سب کدھر گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کس وقت بلاوا آ جائے، یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس وقت آپ کا کون سا کام برا لگ جائے اور کون سا اچھا لگ جائے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آگے مال کا ذکر ہے تو اس سے مراد مال و دولت کو خرچ کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب مراد ہے بات کا، اللہ کا ذکر جو نماز بھی مراد ہے، زکوٰۃ بھی مراد ہے، روزہ بھی مراد ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی مراد ہے۔ تو مال اور اولاد جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی، تو پھر اسی حساب سے ہمارا تکبر، اسی حساب سے ہمارا گمان اور غرور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا مال چاہیے نہ ہماری اولاد چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبس و تولی والی صورت میں صاف صاف ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنے بھائیوں سے بھی بھاگے گا انسان، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا انسان، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ دنیا میں تو یہی سب کچھ ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں مال ان کے پاس تھا لیکن اس کو خرچ کرنا جانتے تھے، اولاد ان کے پاس تھی
لیکن خود ان کی تربیت کر کے خود ان کو دین کے کام پہ لگا دیا۔ یاد رکھیے کہ اولاد کا ہونا، زیادہ مال کا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ خود ایسی اولاد اور خود ایسا مال جس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، صحیح طریقے پر خرچ کیا ہو، خود آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی مرنے کے بعد اپنی زندگی میں چھوڑ کے جائیں۔ کوئی مسجد پیسہ ہے تو مسجد تعمیر کرا دی، آپ چلے گئے، لیکن قیامت تک جب تک وہ مسجد قائم ہے اس میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے ان کا پلس ثواب آپ کو پہنچے گا۔ ان کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی ان کا برابر ثواب پہنچے گا۔ اور اگر آپ کے پاس مال نہیں، اولاد ہے، تو اولاد کو آپ نے دین کے کام میں ڈال دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا، ان کو حافظ بنا دیا۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک وہ آپ کو پڑھ کر بخشتا رہے گا، وہ آگے اپنی اولاد کو پڑھنے کی نصیحت کرے گا، پھر وہ آگے اپنی اولاد کو پڑھنے کی نصیحت کریں گے، تو آپ کے لیے ثواب انلمیٹڈ آپ کے اکاؤنٹ میں درج ہوتا رہے گا۔ اور آپ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے دن، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، آپ کچھ ثواب ایسے پائیں گے کہ کہیں گے یا خدا یہ کام تو میں نے کیے بھی نہیں، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ تب ارشاد ہوگا کہ وہ مسجد جو تو بنا کے چھوڑ آیا تھا، یا وہ گھر جو تو نے کسی غریب کو بنا کر دیا تھا یا اس کے بنانے میں مدد کی تھی، اور وہ اولاد جو تم نے دنیا میں چھوڑ دی تھی جو تیرے لیے ایصال ثواب کرتی تھی، یہ اس کا ثواب ہے۔ تب انسان کو پتہ چلے گا کہ آخرت کا کیا مقام ہے اور دنیاوی زندگی کا کیا مقام ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے میں، واضح کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کلام پاک کی ہر آیت اس بات کی شاہد ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری کو کیوں پسند نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال اور دولت بظاہر نہیں تھا، وہ اس لیے تھوڑا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے یا کچھ کر نہیں سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو نہیں، جان بوجھ کر غریبی اختیار کی تھی۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر مال دو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے سب سے مالدار آدمی ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ بھی تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مالداری پر نکیر نہیں کی، کبھی ان کو نہیں کہا کہ عثمان اتنی دولت ہے تمہارے پاس، کیا جواب دو گے؟ کبھی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ خرچ کا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان کے گھر تشریف لے گئے تو مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے تک جتنے قدم پڑے ہیں، ہر قدم پر ایک اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کی۔ تو اگر مال ہے تو جنت میں جانے کا راستہ ہے، مال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، نعمت ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اگر مال دولت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو بہت بڑی گویا کہ پرابلم دے دی ہے، اس کو جلدی سے ختم کیا جائے۔ اور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے بہتر کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو غریب چھوڑ کر جائیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو مالدار چھوڑ کر جائیں، یعنی ان کے پاس اتنا مال چھوڑ کر جائیں کہ جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کے بعد ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو مال و دولت برا نہیں، لیکن مال و دولت کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو فکر آخرت کے بارے میں ہماری یہ آخری نصیحت تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فکر آخرت کے بارے میں اب کبھی بات نہیں ہوگی، لیکن ایک مضمون چلتا ہے، ایک موضوع متعین ہوتا ہے، المال والبنون، مال اور اولاد۔ 3 ہفتے سے اس پر بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ فکر آخرت پر تو پورا کلام پاک ہے، آخرت کی تیاری پر تو ہر آیت ہے۔ تمام انبیاء کے قصے ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟ آخرت کی تیاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ آخرت کی تیاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ارشاد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کیا سکھاتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیا سکھاتے ہیں ہم کو؟ سب ہمیں فکر آخرت سکھاتے ہیں۔ تو فکر آخرت سے ہٹ کر تو بات کی نہیں جا سکتی، لیکن یہ جو ایک پارٹیکولر موضوع تھا المال والبنون، کلام پاک میں یہ 4 یا 5 جگہ آیا ہے، تو جہاں جہاں پر تھا اس کی نشاندہی کر کے
آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آج فضائل اعمال میں صبح پڑھا جا رہا تھا، حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ تھوڑی بات سن کر بھی عمل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ زیادہ چیزیں سن کر بھی عمل نہیں کرتے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ بھینس کے سامنے بین بجا دینا۔ ایک محاورہ مشہور ہے، بھینس کے سامنے بین بجا دینا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل اس میں 3 چیزیں ہیں۔ مال اور اولاد وہ نقصان دہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، دوسری مال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو وقت مؤجل یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کا صحیح استعمال، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جب آپ کو بلانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ کسی کو پھر دوبارہ زندگی میں جانے کا یا زندگی ہی میں رہتے ہوئے موت کے آثار نمایاں ہونے کے بعد زندگی دوبارہ جینے کا موقع نہیں دیتے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔